یہ بہت بڑی بات ہے۔ مسلمانوں کو دستور حیات کا بھی پتہ نہیں تو ان کی زندگی میں روح اور چین کیسے آئے۔ پراسپیکٹس ہاتھ میں آتی ہے، بچے کو ایڈمیشن دلوانا ہے، اے ٹو زی، جب تک اس کا سٹڈی نہیں کر لیتے، ایک ایک شق کو سمجھ نہیں لیتے، فیس دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اللہ مالک الملک نے دستور حیات بنایا ہے تو قرآن کو بنایا ہے، اور اس قرآن کے پڑھنے میں امت اتنی پریشان ہو گئی ہے، کیسے پڑھیں، وقت نہیں ہے، زبان موٹی ہو گئی ہے، زندگی بہت گزر گئی ہے۔ صحابہ کرام سارے بچے ہی تھے، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی سفید داڑھی نہیں تھی۔ بتائیے جتنے بقیہ صحابہ تھے وہ کوئی بڑھاپے میں کوئی جوانی میں نہیں تھے۔ آج امت کو کامیاب تجارت کے اس پیکج کو حاصل کرنا ہے۔ شوال کا مہینہ، ملک پاکستان، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے اور مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ تعلیمی ادارے جس میں عقل و دانش کی گریں کھولی جاتی ہیں، مساجد کے اندر، مدارس کے اندر نئے سال کا آغاز ہوتا ہے۔ خوش بخت ہیں، بختور ہیں، سعادت مند ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگی کا سفر شروع کیا تو علم کی پٹری پہ شروع کیا۔ سعادت مند ہیں وہ لوگ جن کو اللہ نے توفیق دی کہ وہ لوگ اسلام کی فہم کو حاصل کرنے کے لیے اپنے اوقات کو نکالتے ہیں۔ میں کبھی کبھی صحیح بخاری کی اس روایت کو سوچتا ہوں، اتنی خوشی ہوتی ہے، امید ہے آپ مجھ سے بھی زیادہ خوش ہوں گے کہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ 7 لوگوں کو عرش کا سایہ ملے گا جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ان میں سے ایک وہ ہے وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، ایسا شخص جس کا دل مسجد سے لگا ہوا ہے، ایک نماز پڑھ کے واپس جاتا ہے تو پھر سوچتا ہے کب دوبارہ ٹائم آئے گا نماز کا، میں مسجد جاؤں۔ ایسے بندے کو اگر عرش کا سایہ ملے گا تو جو 24 گھنٹے رہتا ہی مسجد میں ہے، قرآن ہی پڑھتا ہے، اس کا قیامت کے دن مقام کیا ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ والحسنۃ بعشر امثالها لا اقول الف لام میم حرف بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ دنیا کی کوئی ایسی کتاب نہیں جس کو پڑھنے سے انسان کو نیکیاں ملتی ہیں، لیکن واحد قرآن مجید ہے جس پیکج کا پہلا اصول ہے یتلون کتاب اللہ، جو اللہ کی کتاب کا ایک حرف پڑھتا ہے اسے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اور قیامت کے دن اگر ایک نیکی کی ضرورت پڑ گئی تو یاد رکھنا نہ باپ کام آئے گا، نہ ماں کام آئے گی، نہ اولاد کام آئے گی، نہ بھائی کام آئیں گے۔ اور اسی بات کو قرآن نے بیان کیا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ۔ بھائی بھائی سے بھاگ جائے گا، ماں اور باپ سے بھاگ جائے گا، بیوی اور بچوں سے بھاگ جائے گا، ہر ایک شخص کو اپنی ہی فکر لاحق ہوگی۔ بلکہ حالت یہ ہوگی ما من ملک مقرب، کوئی بھی فرشتہ اور نبی ایسا نہیں ہوگا
جو اس بات کا خوف نہیں کھا رہا ہوگا کہ آج کیا ہونے والا ہے، انبیاء کی زبان پہ بھی یہ لفظ ہوں گے، یا ربی سلم سلم، اے اللہ آج ہمیں سلامت رکھنا۔ اور دوسری جگہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا۔ قیامت کا دن ہوگا، وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں پہ کچھ اس انداز سے ظلم کیا، اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں مانی، دوستوں کے پیچھے لگ کے اپنا وقت ضائع کیا، نمازیں چھوڑی، قرآن چھوڑا، وہ اپنے ہی ہاتھوں کو چباتے نظر آئیں گے۔ یعض الظالم، وہ اپنے ہی ہاتھوں کو کاٹ کھائیں گے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ایک تیسری جگہ فرمایا يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ كَلَّا إِنَّهَا لَظَىٰ نَزَّاعَةً لِلشَّوَىٰ تَدْعُو مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّىٰ وَجَمَعَ فَأَوْعَىٰ۔ جس دن جہنم نظر آئے گی، مجرم اس وقت خواہش کیا کرے گا؟ اللہ میری اولاد 2 ہے، 4 ہے، 6 ہے، 8 ہے، سب کو جہنم میں جلا دے، مجھے چھوڑ دے۔ وَصَاحِبَتِي وَأَخِي، اللہ ساری زندگی میں نے بیوی کے چونچلے دیکھے، آج اس کو میرے حصے کا جلا دے اور میرے بھائیوں کو جلا دے، مجھے چھوڑ۔ اللہ پھر بھی راضی نہیں، خاندان کی رٹ لگاتا تھا میں دنیا میں، اللہ سارے خاندان کو راکھ بنا دے، مجھے چھوڑ دے۔ میں ان کی طرف ہی بھاگ کے جاتا تھا، اللہ پھر بھی راضی نہیں، ساری دنیا کو جلا دے، ایک اکیلے مجھے چھوڑ دے۔ جواب کیا ہے؟ کلا، ہرگز نہیں، انہا لظیٰ نزاعۃ للشویٰ، یہ دہتی ہوئی آگ تو انسانوں کی چمڑی ادھیڑ دینے والی ہے، اور یہ آوازیں دے گی جہنم، تدعو من ادبر وتولی، جس نے منہ پھیرا اس قرآن سے، جس نے اعراض کیا اس شریعت سے۔ اور اعراض کرتا کیوں ہے، منہ پھیرتا کیوں ہے، وقت کیوں نہیں ملتا؟ اس کے راز کو اللہ نے بیان کیا ہے، وَجَمَعَ فَأَوْعَى، بس وہ مال جمع کرنے میں لگا ہوا ہے اور گن کے رکھ رہا ہے کتنے ہو گئے۔ یہ جب تک عنصر ختم نہیں ہوتا اس وقت تک قرآن کی محبت دل میں آتی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ویضع به آخرین، قوم و ملت کا عروج و زوال قرآن کے ساتھ ہے، اگر اس کی تلاوت، اس کی فہم، اس پہ عمل، اس کے پیغام کو عام کرنے میں دنیا لگ جائے گی، ان جیسی قوم دنیا میں کوئی نہیں ہوگی۔ لیکن اگر اس سے اعراض کر دیا اور اس کے عمل سے دور ہو گئے اور پڑھنے کے لیے بھی ان کو کوفت ہونے لگ جائے کہ اب کیسے پڑھیں، ہمارے پاس تو ٹائم نہیں، تو پھر اللہ وہ ذلت بھی ایسی قوموں پہ ڈالتے ہیں کہ جو کبھی دوسری قوموں کے لیے عبرت بن جایا کرتی ہے۔ اور یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس منہج کو لیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قابل رشک یہ لوگ ہیں، لا حسد الا فی اثنتین، رجل آتاہ اللہ القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار
وہ لوگ جو صبح و شام قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، جب نظر آئیں تو یہ خواہش، یہ تڑپ، یہ ذوق، یہ شوق یہ سینے میں پیدا ہونا چاہیے، میرے مالک مجھے بھی ایسا بنا دے۔